سے میرا تعارف عجیب و غریب طریقے سے ہوا۔ میں بہت چھوٹی تھی جب میرے کانوں کو میوزک سے لگاؤ ہو گیا تھا۔ مختلف میوزک اور کلاسیکل اوپرا کے ریکارڈ پہروں میری سماعت کو لوریاں دیتے رہتے۔ چنانچہ میری عمر 11 برس کی تھی جب ایک روز محض اتفاق سے میں نے ریڈیو پر عربی موسیقی سن لی، جس نے دل و دماغ کو مسرت کے ایک عجیب احساس سے بھر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں فرصت کے لمحوں میں بڑے شوق سے عربی موسیقی سنتی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ میری پسند اور ذوق کا دھارا ہی بدل گیا۔ میں اپنے والد کے ساتھ نیو یارک کے شامی سفارتخانے میں گئی اور عربی موسیقی کے بہت سے ریکارڈ لے آئی۔ انہی میں سورہ مریم کی بے حد دل نواز اور فردوس گوش تلاوت بھی تھی، جو کلثوم کی نہایت سریلی آواز میں ریکارڈ کی گئی تھی۔ اگرچہ مجھے ان کے معنی تو سمجھ نہیں آتے تھے، لیکن عربی زبان کی آوازوں اور سروں سے مجھے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی، اور سورۃ مریم کی تلاوت تو مجھے مسحور کر دیتی تھی۔ عربی زبان سے اس گہرے لگاؤ ہی کا نتیجہ تھا کہ میں نے عربوں کے بارے میں کتابیں پڑھنا شروع کیں، خصوصاً عربوں اور یہودیوں کے تعلق پر ڈھونڈ کر کتابیں حاصل کرتی، اور دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ اگرچہ عقائد کے اعتبار سے یہودی اور عرب ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، مگر یہودی عبادت خانوں میں فلسطینی عربوں کے خلاف زبردست زہر اگلا جاتا ہے۔ ساتھ ہی عیسائیوں کے رویے نے مجھے بہت مایوس کیا۔ میں نے یہودی اور عیسائی عبادت خانوں کو بہت قریب سے دیکھا اور دونوں کو منافقت اور بدی کی دلدل میں ڈوبے ہوئے پایا۔ میں نسلاً یہودی تھی، اس لیے یہودیت کا مطالعہ کرتے ہوئے جب میں نے محسوس کیا کہ اسلام تاریخی اعتبار سے اس کے بہت قریب ہے، تو فطری طور پر اسلام اور عربوں کے بارے میں جاننے کا شوق پیدا ہوا، اور عربی زبان کی محبت نے اس شوق کو اور زیادہ کر دیا۔ 1953 کے موسم گرما میں میں سخت بیمار پڑ گئی۔ میں صاحب فراش تھی جب ایک شام میری والدہ نے پبلک لائبریری جاتے ہوئے مجھ سے دریافت کیا کہ میں کوئی کتاب تو نہیں منگانا چاہتی۔ میں نے قرآن کے ایک نسخے کی فرمائش کی۔ وہ آتے ہوئے جارج سیل کا ترجمہ لے آئیں اور یوں قرآن سے میرے رابطے کی ابتدا ہوئی۔ قرآن مجھے بائبل کی بے ہمگم کہانیوں کے غیر مربوط ملغوبے سے کچھ ہی بہتر نظر آیا، مگر میں نے اس کا مطالعہ ترک نہ کیا اور اسے 3 دن اور رات تقریباً مسلسل پڑھتی رہی، یہاں تک کہ تھک کر ادھموا ہو گئی۔ اسی عرصے میں میں نے ایک اور قرآن کا نسخہ منگایا۔ جو ہی میں نے اس کتاب کو کھولا، ایک زبردست انکشاف ہوا۔ زبان کا حسن اور بیان کی فصاحت مجھے اپنے ساتھ بہا لے گئی۔ اس نسخے کے شروع میں ہی مترجم نے یہ لکھ دیا تھا کہ یہ قرآنی مفاہیم کو، جیسا کہ عام مسلمان سمجھتے ہیں، انگریزی زبان میں پیش کرنے کی ایک کوشش ہے، اور جو شخص قرآن پر یقین نہیں رکھتا اس کا ترجمے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ دنیا کا کوئی ترجمہ عربی قرآن کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اسی لیے میں فوراً سمجھ گئی کہ مجھے جارج سیل کا ترجمہ ناگوار کیوں لگا تھا۔ بیماری کے بعد جب میں صحت یاب ہوئی تو میں اپنے وقت کا زیادہ تر حصہ پبلک لائبریری نیو یارک میں گزارنے لگی۔ یہیں پر مجھے پہلی مرتبہ حدیث کی مشہور کتاب مشکوٰۃ المصابیح کے انگریزی ترجمے کی 4 جلدوں کا تعارف حاصل ہوا۔ یہ کولکتہ کے مولانا فضل الرحمن کی کاوش کا نتیجہ تھی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ حدیث کے متعلقہ حصوں سے شناسائی کے بغیر قرآن پاک کا مناسب علم حاصل کرنا ممکن نہیں۔ ظاہر ہے پیغمبر علیہ السلام جن پر براہ راست وحی نازل ہوتی تھی، ان کی رہنمائی اور تشریح کے بغیر کلام الہی کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اس لیے اس بات میں کوئی شک نہیں، جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے دراصل وہ قرآن کے بھی منکر ہیں۔ مشکوٰۃ کے تفصیلی مطالعے کے بعد مجھے اس بات میں ذرا برابر شک نہ رہا کہ قرآن وحی الہی ہے۔ اس بات نے اس امر کو تقویت دی کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دماغی کاوش کا نتیجہ نہیں۔ میں بچپن میں موت کے تصور سے خوفزدہ رہتی۔ یوں بھی ہوتا کہ آدھی رات کو میں موت کے ڈر سے زور سے چلانے لگتی۔ اکثر والدین سے دریافت کرتی کہ مجھے موت کیوں آئے گی اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو وہ جواب دیتے کہ موت بہرحال اٹل حقیقت ہے، مگر میڈیکل سائنس جس انداز میں ترقی کر رہی ہے، عین ممکن ہے کہ اس سے تمہاری عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہو جائے۔ تاہم وہ زندگی کے بعد موت کے تصور کو سختی سے مسترد کر دیتے اور قیامت یا جنت و دوزخ کو محض وہم قرار دیتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے والدین اصلاح یافتہ یہودی تھے جو بڑی حد تک مسیحی معاشرے میں جذب ہو چکے تھے۔
امریکہ میں رہنے والے یہودیوں کی غالب اکثریت اصلاً روسی ہے، مگر ہمارا گھرانہ جرمن تھا۔ ہم لوگ روسی یہودیوں کی طرح جبر و تشدد کے تحت نہیں نکالے گئے تھے، بلکہ سو سال سے پہلے اقتصادی ترقی کی تلاش میں اپنی مرضی سے امریکہ آئے تھے۔ چنانچہ میرے والدین اور رشتہ دار اپنے عبادت خانوں کو عام یہودیوں کے برعکس سیناگوگ کی بجائے ٹیمپل کہا کرتے تھے، جہاں عبادت بھی پروٹسٹنٹ عیسائیوں کی طرز پر ہوا کرتی تھی۔ مختصر یہ کہ سوائے شادی بیاہ کے بندھنوں کے ہمارے گھر میں راسخ العقیدہ یہودیوں والی کوئی بھی فکری یا عملی بات نہ تھی۔ میرے والد نے ایک مرتبہ مجھے بتایا کہ دنیا میں کوئی قدر دائمی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے ہمیں بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ خود کو بدل لینا چاہیے۔ تو میرے دل نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور میری پیاس بڑھتی چلی گئی۔ مجھے وہ چیز ملے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہو، اور خدا کا شکر ہے کہ جب میں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا تو میری پیاس بجھ گئی اور مجھے مطلوبہ چیز مل گئی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی نیک کام کیا جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا، اور دنیا میں اس کا کوئی صلہ نہ ملے تب بھی آخرت میں اس کا انعام یقینی ہے۔ قرآن نے بتایا کہ جو لوگ کسی اخلاقی ضابطے کے بغیر زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کو پیش نظر نہیں رکھتے، دنیا میں خواہ وہ کتنے ہی کامیاب کیوں نہ ہو مگر آخرت میں خسارے میں رہیں گے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہمیں ہر وہ فضول اور بے فائدہ کام چھوڑ دینا چاہیے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہو۔ قرآن کی ان تعلیمات کو میرے سامنے مزید واضح اور روشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے کیا اور ان کی حیات مقدسہ نے کیا۔ جیسا کہ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق قرآن کے عین مطابق تھے، چنانچہ وہ قرآنی تعلیمات کا مکمل اکمل نمونہ تھے۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس کا ایک ایک پہلو مثالی ہے، ایک نوجوان کی حیثیت سے، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک پڑوسی، ایک تاجر، ایک مبلغ، ایک دوست، ایک سپاہی، ایک فوجی جرنیل کے اعتبار سے، ایک فاتح، ایک مصنف، ایک قانون ساز، ایک حکمران، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے محبوب کے لحاظ سے وہ کتاب کی ہو بہو مثال تھے۔ پیغمبر اسلام نے زندگی کا مقصد عیش پسندی نہیں بلکہ کامیابی قرار دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق جو شخص آخرت کی کامیابی کے لیے بالارادہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اسے جذباتی سکون کے نتیجے میں خوشی حاصل ہوتی ہے جو ہزار مادی عیش کے بعد بھی نہیں ملتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیاوی زندگی سے بے نیاز تھے، وہ روزمرہ زندگی کی ضروریات کا خاص لحاظ کرتے، شگفتہ مزاج اور خوش بیان تھے، بچوں کے ساتھ کھیل بھی لیتے، مگر اصل توجہ کے قابل انہوں نے آخرت کی زندگی کو ہی سمجھا تھا اور مادی اور روحانی زندگی میں حد درجہ توازن پیدا کر دیا۔ پھر ہوا یوں کہ میری اعصابی حالت بڑی تیزی سے خراب ہونا شروع ہو گئی اور میں بالکل ناکارہ ہو گئی۔ ہر علاج آزمایا گیا، 1 سال تک نفسیاتی اور طبی دونوں طرح کا معالجہ ہوا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ دوسرے سال صرف نفسیاتی علاج پر اکتفا کیا گیا لیکن مرض بڑھتا ہی چلا گیا۔ بالآخر مجھے دماغی امراض کے ایک ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا اور مجھے 2 سال سے زیادہ عرصہ قیام کرنا پڑا۔ ایک مرحلے پر آ کر ڈاکٹروں نے میرا معائنہ کرنا بھی بند کر دیا اور میری بیماری کو بالکل ناقابل علاج قرار دیا، مگر کچھ ہی عرصے بعد میں معجزانہ طور پر شفا یاب ہونے لگی۔ میری شفا یابی کو طبی علاج معالجے کا منہون منت قرار نہیں دیا جا سکتا، نہ میری قوت ارادی بہت زیادہ طاقتور ہو گئی تھی۔ میرا صحت یاب ہونا صرف اور صرف اللہ کے کرم کا نتیجہ تھا۔ جب میں ہسپتال سے واپس آئی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اسلام کو عملاً اپنی زندگی میں لاگو کروں گی۔ ابتدا میں نے اپنے طور پر نیو یارک کے اسلامی مرکز میں مسلمانوں سے ملاقات اور تبادلہ خیالات کی راہیں پیش کیں اور بڑی خوشی ہوئی کہ جن لوگوں سے میرا رابطہ قائم ہوا وہ بہترین لوگ تھے۔ اب میں اس نتیجے پر پہنچ گئی تھی کہ اسلام دین حق ہے۔ اسی سلسلے میں میرا رابطہ سیدنا ابو العلا مودودی سے ہوا۔ انہوں نے مجھے ایک خط میں لکھا، جس سوسائٹی میں آپ رہ رہی ہیں وہ آپ کو اس عورت کی حیثیت سے کبھی قبول ہی نہیں کر سکتی جو حیثیت آپ کے پیش نظر ہے، وہاں تو آپ کی ہر خوبی کو خامی ہی تصور کیا جائے گا۔ اس مکتوب میں مولانا محترم نے فرمایا، اگر آپ پاکستان آ جائیں تو یہاں اپنے آپ کو بہت سے ہم خیال لوگوں کے درمیان محسوس کریں گی۔ پھر اسی طرح کچھ تگ و دو کے بعد میں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد میں نے نیو یارک سے ایک یونانی
مال بردار بحری جہاز میں کراچی تک کا سفر کیا۔ منزل مقصود تک پہنچنے کا یہی کم خرچ ممکن ذریعہ ہو سکتا تھا۔ یہ سفر تقریباً 6 ہفتے تک جاری رہا۔ جہاز کے مسافر اور عملہ کے لوگ چونکہ اخلاقی اور روحانی طور پر انتہائی پست لوگ تھے، اس لیے سفر کے دوران مجھے زندگی کے بعض تلخ ترین تجربات سے گزرنا پڑا۔ پورٹ سوڈان میں تو مجھے اس قدر خطرہ محسوس ہوا کہ اپنے تحفظ کی خاطر پولیس کی نگرانی کی درخواست کرنی پڑی۔ بہرحال اسکندریہ، پورٹ سوڈان اور جدہ میں میرے ساتھ مسلمان بھائیوں نے جو حسن سلوک کیا وہ باعث مسرت تھا۔ اس سے میری کدورت کا غبارہ یک گونا چھٹ گیا۔ جب میں کراچی پہنچی تو وہاں مولانا مودودی کے احباب نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا اور بے حد خاطر مدارت کی۔ چند روز بعد بذریعہ جہاز کراچی سے لاہور آ گئی اور وہاں مولانا محترم کے گھر قیام کیا۔ میں مولانا کی بچیوں کی ہم عمر تھی، اس لیے مجھے اس گھر میں کوئی اجنبیت محسوس نہ ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد میرا نکاح جماعت اسلامی کے ایک سرگرم اور مخلص رکن محمد یوسف خان سے ہو گیا۔ خان صاحب پہلے سے شادی شدہ اور بچوں والے تھے، مگر میں نے اس رشتے کو بخوبی قبول کر لیا کہ جاہلیت کے ہر شعار کی نفی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کی پیروی میرا مقصد حیات ہے۔ الحمدللہ میں اپنے گھر میں مسرت اور سکون کی زندگی گزار رہی ہوں اور آج تک کسی الجھن یا پریشانی کا شکار نہیں ہوئی۔